سینیگال میں لوگوں نے کچھوے کو بابا بنا دیا. ابھی بابا ہیں موجود. کچھوے سے منتیں مرادیں مانگنے اور کچھوے کا گدلا پانی آب شفا سمجھ کر پینے کا حیرت انگیز واقعہ. کچھوے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بابا جی پلیز پلیز بابا جی رک جائیں. بابا جی بہت تیز ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کے اندر کچھ لوگ کچھوے کے پاس جا کے منتیں مان رہے ہیں اور مرادیں مانگ رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا دیکھ کے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے منہ کو صاف رکھنے کے لیے، ہمارے منہ کو پاک رکھنے کے لیے مسواک کی ترغیب دلاتے رہے. اور اب امت مسلمہ بے شرمی اور گندگی اور کیا بولوں اس معاملے کو کس حد تک نیچے چلی گئی ہے کہ کچھوے کے ساتھ ملا ہوا پانی کچھوا جہاں رہتا ہے اسی کو پی رہے ہیں، اسی کو پلا رہے ہیں، اسی کو متبرک سمجھ رہے ہیں. کیسے بیوقوف لوگ ہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ بنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اور آپ کے متعلقہ چیزوں کو متبرک سمجھنا، یہ صحابہ کرام کا اعتقاد رہا ہے اور یہ ہر مسلمان کا ہونا بھی چاہیے. مگر اس حد تک گر جانا کہ سینس ہی نہ ہو، عقل ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ اب کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن ہیں، کہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص ہے اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. مگر ادھر اب حالت یہ ہو گئی ہے، اتنی کمزور عقل، اتنی بیوقوفانہ حرکتیں ہو گئی ہماری، اتنی گئی گزری ہوگی قوم کہ اب کچھووں کے سامنے جا کے منتیں مانیں گے، کچھووں کو اپنا بابا سمجھیں گے. ذرا شرم نہیں آتی، ذرا حیا پیدا نہیں ہو رہی ہمارے اندر. میرے پیارے بھائی کچھ خدا کا خوف کرو یار. چاہے گندا تالاب جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے، وہ میں برملا عرض کر رہا ہوں کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بھی ہوگا تو وہ گندے تالاب کے اندر جہاں نالیوں کا پانی، جہاں پیشاب پخانے کا پانی جاتا ہے، تو ان نالیوں کو آپ یہ سمجھ کر ہاتھ لگائیں کہ یہ مدینے کی نالیاں ہیں تو عقل سے ماورا بات ہے. اور پھر چلے جائے کسی مزار پر جانا اور پھر وہاں جو گندے تالاب بنے ہوئے ہیں لوگ وہیں پہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو ان سے تبرک حاصل کرنا اور وہاں پہ پانی لے کے آنا، کچھ سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ حکم الحاکمین نے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت سارے معاملات بتائے، بہت سارے معاملات کی طرف رغبت دلائی. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے، گھر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانے پیش کیجئے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے، آپ کی پریشانیاں دور ہوگی. نماز پنجگانہ ادا کیجئے، گھر میں برکت آئے گی. قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کروائیے، گھر میں برکت آئے گی. یہ کیا برکت ڈھونڈنے کا اب طریقہ نکل آیا ہے کہ گندا پانی لے کے آؤ، اور اب اس حد تک گزر گئے کہ پہلے چلو کوئی جی اللہ کا ولی ہو، ولی بھی کہاں ہوتا تھا وہ. اب داڑھی ہے نہیں تو اللہ کا ولی ہے، نمازیں ہیں نہیں اللہ کا ولی ہے. ہمارے ہاں اللہ کے ولی ہونے کا معیار بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے ولی کا معیار کیا ہے. کم از کم اتنی عقل شعور تو ہونا چاہیے نا. سمجھدار آپ لوگ اتنے ہو گئے، قوم اتنی سمجھدار ہو گئی کہ ان کو پتا ہے کہ اصلی نوٹ کون سا، نقلی نوٹ کون سا. سمجھدار اتنے ہو گئے کہ اپنے اچھائی اور برائی سے سارا دھیان رکھتے ہیں، مگر جہاں گرتے ہیں تو گند پہ گر جاتے ہیں. جاتے بڑی حیرت ہوئی یہ ویڈیو دیکھ کر. چاہے کوئی مزار کا ایسا تالاب ہو کہ مزار کے قریب ہو ایسا تالاب، ٹھیک ہے، یا مدینہ شریف کے باہر بھی ایسی نالیاں موجود ہیں جہاں پہ وہ گٹروں کا پانی اکٹھا ہو کے تو ڈالا جاتا ہے، تو بھائی وہاں بھی اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. تو ایسے تالابوں پہ جانا، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ نہ کچھ کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مگر
اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی میری طرف آئے، وہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف جاتی ہے۔ تم پلٹ کے آؤ تو صحیح، تمہارا جانا کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں جانا ہی نہیں ہوتا، تمہارا جانا ہوتا ہے یا بھنگیوں کے پاس، تمہارا جانا ہوتا ہے چرسیوں کے پاس، تمہارا جانا ہوتا ہے جو سگریٹ کا سوٹا لگا کر تو وہ علی 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 کرتا، پھر اس کے بعد تمہارا جانا ہوتا ہے نہ۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسے گندے کام جو کرتے ہیں، گندگی والی جگہ پہ جاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اہل حق کا ترجمہ ہے ایکسپوز، 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 اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز، ایکسپوز، اعلیٰ حضرت کا فیضاں ہے ایکسپوز۔